أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. کل کی مجلس میں رمضان المبارک کے مہینے کے فضائل اور اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا تھا۔ اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اس مہینے کی جو 5 خصوصیات عطا فرمائی ہے اس کا تذکرہ کیا گیا تھا، اس روایت کو ذکر کیا گیا تھا جس نے امت محمدیہ کو خصوصی طور پر رمضان المبارک میں 5 خصوصیات عطا فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی۔ ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے بڑی عبادت اگر کوئی ادا کی جاتی ہے تو وہ روزے کی عبادت ادا کی جاتی ہے، اور روزہ ان عبادتوں میں سے ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد رکھی ہے۔ ہم جانتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے۔ ایک کلمہ توحید یعنی ایمان، دوسرا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ان 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ انہی عبادتوں میں، انہی ستون میں ایک روزہ ہے جو اس مہینے میں سب سے بڑی عبادت ادا کی جاتی ہے، اور اسی عبادت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ روایت تقریباً حدیث کی کتابوں میں، بہت ساری کتابوں میں موجود ہیں، بخاری شریف میں بھی، مسلم شریف میں بھی، ترمذی شریف میں بھی۔ کہنے کا مطلب بہت ساری کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، اور یہ لمبی روایت ہے، اور اس روایت کا صرف ایک جز ذکر کیا گیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد حضرات محدثین نے ایک سوال قائم کیا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جتنی عبادتیں ہیں وہ تمام کی تمام عبادتیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہیے کہ میری نماز، میری عبادتیں، میرا مرنا، میرا جینا تمام کا تمام اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ جتنی عبادتیں ہیں وہ تمام کی تمام عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو پھر روزے کے سلسلے میں ایسا کیوں کہا گیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، حالانکہ جتنی عبادتیں ہیں وہ تمام کی تمام عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو پھر روزے کو خاص کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ایک سوال یہ قائم کیا جاتا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جزا اور سزا یعنی جو کچھ نیک لوگوں کو نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا، گنہگاروں کو ان کے گناہوں کی سزا دی جائے گی، وہ سارا کا سارا نظام اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہی ہوگا۔ کل قیامت کے دن پورا نظام سزا کا، جزا کا، بدلے کا، عذاب کا، وہ تمام کا تمام نظام
اللہ رب العزت کی قدرت ہی کے اندر ہوگا تو پھر روزے کی کیا خصوصیت کہ روزے کے بارے میں کہا گیا کہ میں خود اس کا بدلہ دوں گا. حالانکہ جتنی عبادتیں ہیں گنہگاروں کو جو کچھ سزائیں ملے گی، نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کا جو کچھ بدلہ ملے گا وہ تمام کا تمام اللہ ہی دینے والے ہیں. تو پھر روزے کے سلسلے میں کیوں ایسا کہا گیا کہ میں خود اس کا بدلہ دوں گا؟ یہ جو سوال حضرت محدثین نے قائم کیے ہیں اور عجیب سوال ہے، اس کے جواب میں حضرت محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ جو فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، اس لیے کہ روزے کے اندر کسی قسم کی ریا اور شہرت کا دکھاوے کا کوئی نام و نشان ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ دوسری جو عبادتیں ہیں وہ دوسری عبادتیں لوگوں کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے. روزہ صرف ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریا شہرت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے جب تک روزے دار اپنے بارے میں نہ بتلائے کہ میں روزے سے ہوں، وہاں تک دوسرا آدمی اس کے روزے کے اوپر مطلع ہو ہی نہیں سکتا، معلوم ہی نہیں ہو سکتا. لہذا معلوم ہوا کہ روزہ وہ صرف بندہ اور اس کا مالک اللہ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو روزے کا علم ہوتا ہی نہیں ہے. اس کے بالمقابل ارکان ادا کرتا ہے تو چاہے کتنے خشوع اور خضوع سے ادا کر رہا ہو، لیکن دوسرے آدمیوں کی نظروں کے اندر تو ہوتا ہے کہ یہ آدمی حج ادا کر رہا ہے. اسی طرح زکوٰۃ اگر دے رہا ہے تو چاہے کسی کو معلوم نہ ہو، صرف وہ اور لینے والا ہی جانتا ہو، لیکن پھر بھی لینے والے کو یہ علم ہوتا ہے کہ فلانا آدمی مجھے اپنی مال کی زکوٰۃ دے رہا ہے. لہذا سامنے والے آدمی لینے والے کو معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہ آدمی مجھے زکوٰۃ کا مال دے رہا ہے، چاہے کسی اور کو معلوم نہ ہو، لیکن پھر بھی دوسروں کی نگاہ کے اندر تو ہوتا ہے. اس کے بالمقابل روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دوسرے انسانوں کی نگاہ کے اندر اور دوسروں کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. دوسرا جواب ایک عجیب ارشاد فرمایا ہے. حضرت محدثین فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب دوسرے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی ہوگی تو دوسرے لوگوں کی حقوق کی ادائیگی کے لیے عبادتوں کو حقوق کی ادائیگی کا کفارہ بنایا جائے گا. ایک انسان نے دوسرے انسان کو گالی دی، یہ عبادتوں کو کفارہ بنایا جائے گا. جب تمام کی تمام عبادتیں ختم ہو جائے گی اور سامنے والے حقوق لینے والے بہت سے لوگ کبھی بھی موجود ہوں گے، اللہ کے دربار کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہوں گے اور اس آدمی کے پاس عبادتیں تو ہے نہیں کہ اس کے ذریعے حقوق کی ادائیگی کر سکے، اور حق لینے والے بہت سارے لوگ موجود ہوں گے اور اس کے نامہ اعمال کے اندر صرف روزہ ہی باقی رہا ہوگا، بس یہی ایک عبادت باقی رہی ہوگی. اس کے علاوہ دوسری عبادتیں ختم ہو گئی ہوگی اور حق لینے والے ابھی بھی اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوں گے. اس موقع پر اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ روزے کے بدلے میں اس کو حق نہیں دیا جائے گا بلکہ روزہ صرف میرے لیے ہوگا. اور عجیب بات حضرات محدثین نے فرمائی ہے کہ اس موقع پر روزے کو اس کے نامہ اعمال کے اندر باقی رکھا جائے گا اور حق والوں کو اللہ رب العزت اپنی طرف سے ان کو اتنے دے دیں گے کہ وہ آدمی ظالم کو معاف کرنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے. اللہ رب العزت ان حق والوں کو اپنی طرف سے اتنا دے دیں گے کہ وہ ظالم کو معاف کرنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے اور روزے کو اس کے نامہ اعمال کے اندر باقی رکھا جائے گا اور اسی کے بدلے میں اندر اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. اسی لیے کہا گیا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. اور ایک دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ چونکہ روزے کے اندر صبر کا پہلو بہت زیادہ ہے، انسان ایک طرف شہوات کو چھوڑتا ہے
اور ایک طرف لذات کو بھی چھوڑتا ہے، انسان کی جو شہوتیں ہیں ان شہوتوں کو بھی چھوڑتا ہے، لذات کو بھی چھوڑتا ہے، کھانے پینے کی جو لذات ہے اس کو بھی چھوڑتا ہے، شہوات کو بھی چھوڑتا ہے، لذات کو بھی چھوڑتا ہے، اور اس عبادت کے ادا کرنے میں یعنی لذات کے چھوڑنے میں، شہوات کے چھوڑنے میں انسان کو جتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ دوسری عبادتوں میں اتنی مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ گویا کہ صبر کا پہلو اس عبادت کے اندر بہت زیادہ ہے، اور صبر کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہم صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور ظاہری بات ہے جب ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جب دوسرے آدمی سے خوش ہوتا ہے تو وہ اپنی شان نشان دے دیا کرتا ہے، ایک بڑا آدمی کسی آدمی سے خوش ہوتا ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق اس کو خوش کر دیتا ہے، دے دیتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت جو کہ مالک الملک ہے، جس کے خزانے میں تمام چیزیں موجود ہیں، اگر وہ راضی ہو جائے گا تو ظاہری بات ہے وہ کتنا دے گا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ ہارون رشید کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے اسی کے اوپر کہ جب دنیا کے اندر جب ایک آدمی خوش ہو جاتا ہے تو وہ اپنی شان نشان دے دیتا ہے۔ ہارون رشید کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے کھیت کے اندر ایک آم کا درخت لگا رہا تھا، ایک آم کا درخت وہ اپنے باغ کے اندر لگا رہا تھا۔ ہارون رشید نے اس بوڑھے آدمی کو دیکھا اور دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس کھڑے رہے اور تفریحاً مذاق کے طور پر اس سے پوچھا کہ بڑے میاں یہ آم کا درخت لگا کر کیا کرو گے؟ کیا تمہیں یہ امید ہے کہ اس کے پھل آنے تک تم زندہ رہو گے؟ آپ کی عمر کافی ہو چکی ہے، ابھی آم کا درخت لگاؤ گے تو کیا آپ کو یہ امید ہے کہ اس کے پھل آنے تک آپ زندہ رہو گے؟ تو اس طرح خاموخواہ آم کا درخت لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس بڑے آدمی نے کہا کہ حضرت دراصل ہم آم جو کھا رہے ہیں وہ ہم سے اگلے بڑے لوگوں نے آم کے درخت لگائے، تو اس کا پھل ہم اللہ کے رب العزت کے فضل و کرم سے آج کھا رہے ہیں۔ اگر میں آج آم کا درخت لگاؤں گا تو چاہے میں اس کا پھل نہ کھاؤں لیکن بعد میں آنے والے لوگ تو اس کا پھل کھائیں گے، جیسا کہ ہم آج آم کا پھل کھا رہے ہیں وہ ہمارے اگلے لوگوں نے آم کے درخت لگائے تو اس کا پھل ہم کھا رہے ہیں۔ تو اگر ہم آج آم کا درخت لگا رہے ہیں تو اس کا پھل ہم نہیں تو ہمارے بعد میں آنے والے لوگ اس کا پھل کھائیں گے۔ یہ جواب جب اور اس کا پھل تو مجھے آج ہی انعام کی شکل کے اندر مل گیا، لہذا مجھے تو آج ہی اس کا پھل مل گیا، 1000 اشرفیاں مجھے آج ہی مل گئی۔ جب ہارون رشید نے یہ جواب سنا تو اور خوش ہو گیا اور اس کو 1000 اشرفیاں دینے کا حکم دے دیا۔ بڑے میاں چونکہ تجربہ کار تھے، زمانہ کھایا ہوا آدمی تھا، اس لیے اس نے فوراً ہارون رشید سے کہا کہ عام طور پر انسان کی جو کھیتی ہوتی ہے وہ تو سال میں ایک مرتبہ پھل دیتی ہے، ایک مرتبہ پھل دیتی ہے، ایک مرتبہ انسان اس کی فصل کاٹتا ہے۔ میری کھیتی تو دیکھو کہ اس نے سال کے اندر 2 مرتبہ پھل دے دیا۔ جب ہارون رشید نے یہ جواب سنا تو ایک اور 1000 اشرفیاں دینے کا اس کو حکم دے دیا۔ اس موقع پر خزانچی موجود تھے، خزانچی نے کہا بادشاہ سلامت آگے چلیے ورنہ یہ بڑے میاں آپ کے خزانے کو ہلاک کر دیں گے، کھا جائیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک آدمی دنیا کا جب ایک بادشاہ خوش ہوتا ہے تو جب اس طرح اپنی شان نشان دے دیتا ہے تو جب مالک الملک جس کے قبضے کے اندر آسمان و زمین کے اندر جتنے خزانے موجود ہیں
وہ جب راضی ہو جائے گا تو وہ کتنا دے گا انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ بڑی جو عبادت ادا کی جاتی ہے وہ روزے کی عبادت ادا کی جاتی ہے۔ اور ظاہری بات ہے جتنی اہم چیز ہوتی ہے اس کا اہتمام بھی اتنا اہم کرنا پڑتا ہے، تب جا کر یہ فوائد اور تب جا کر یہ برکات حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر گناہوں سے اجتناب کیا جائے، اپنے روزے کی حفاظت کی جائے۔ عام طور پر لوگوں کے دلوں کے اندر یہ سوال ہوتا ہے کہ اس رمضان المبارک کے اندر کون سے خصوصی اعمال کیے جائے، کون سے اعمال کیے جائے تو یہ سمجھا جائے گا کہ رمضان المبارک کی ہم نے قدر کر لی۔ کون سے اعمال ایسے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نمازوں کا پابندی کے ساتھ اہتمام کیا جائے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اولیٰ کی پابندی کرتے ہوئے باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، یہی اس مہینے کی سب سے بڑی قدر ہوگی۔ لہذا نمازوں کی خوب پابندی کی جائے، اس کے بعد تراویح کا اہتمام کیا جائے، پابندی کے ساتھ تراویح کا اہتمام کیا جائے، وہ بھی صف اولیٰ تکبیر اولیٰ کے ساتھ، پابندی ایمان کے ساتھ یعنی اعتقاد کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ یعنی اس کے وعدوں کے اوپر امید کرتے ہوئے کہ حضور نے اس کے اوپر جو وعدے ارشاد فرمائے ہیں وہ تمام کے تمام وعدے مجھے ملنے والے ہیں، اس امید کے ساتھ اگر تراویح کی نماز پڑھی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ اس کے اگلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے اس مہینے کا خصوصی دوسرا عمل یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ تراویح کا صف اولیٰ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام کیا جائے۔ اور نمبر 3 کے اوپر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 چیزوں کی کثرت کا حکم دیا ہے، ایک کلمہ طیبہ کو کثرت سے پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا جائے، اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد کیا جائے، اس کا بھی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے شرح مشکات کے اندر ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک روایت کو نقل کیا ہے، اس روایت کو نقل کرتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ 70,000 غفر له۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کو 70,000 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ابن عربی فرماتے ہیں، وہ اپنا ارشاد نقل کرتے ہیں ومن قیل له غفر له، اور فرماتے ہیں کہ جو آدمی 70,000 مرتبہ پڑھ کر اس کا ثواب کسی دوسرے کو بخش دیتا ہے تو اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب کسی اپنے مرحومین میں سے کسی کو اگر بخش دیا جائے تو اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور ابن عربی نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد دلیل کے طور پر اپنا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ یہ شرح مشکات کے اندر مشکات شریف کی جو شرح ہے مرآت، اس کے اندر یہ واقعہ بھی موجود ہے۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اپنا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا، وہ اللہ والا کا صاحب کشف تھا، وہ مشہور بالکشف، وہ کشف کے اندر مشہور تھا، وہ اللہ والا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور آنے کے بعد میرے پاس بیٹھ کر رونے لگا۔ جب وہ نوجوان میرے پاس آ کر رونے لگا تو ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان سے پوچھا ما حضر ببکائک، رونے کی کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا میری والدہ کا ابھی انتقال ہو گیا ہے اور انی امی فی العذاب، میں اپنی والدہ کو عذاب کے اندر گرفتار دیکھ رہا ہوں۔
वो नौजवान कह रहा है मेरी वालिदा का अभी इंतकाल हुआ है और मैं मेरी वालिदा को अज़ाब के अंदर मुब्तला देख रहा हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ। इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जैसे ही उस नौजवान ने ये जुमला कहा कि मेरी वालिदा अज़ाब के अंदर मुब्तला है इसलिए मैं रो रहा हूँ, मैंने मेरे 70,000 ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का सवाब उस नौजवान की वालिदा को बख्श दिया। मैंने जुबान से अभी कोई कलीमा जिक्र नहीं किया था, मैंने ये सौदा मेरे और अल्लाह के दरमियान ही किया था, मैंने जुबान से इसका कोई तज़किरा भी नहीं किया था। मैं क्या देख रहा हूँ कि वो नौजवान हंसने लगा। इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि ये आदमी अभी तो रो रहा था और अभी मेरे सामने हंस रहा है। मैंने उससे पूछा मा हाज़ा दिह्क, ये हंसना क्या है, क्यों हंस रहे हो? तो उस मौके पर उस नौजवान ने कहा इन्नी उम्मी फी हुस्निल मआब, मैं अपनी वालिदा को जन्नत के अंदर देख रहा हूँ। इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फ़अलिमतु सिहहत हाज़ल हदीस बिसिहहति कश्फिही। इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने इस रिवायत की सेहत को इस आदमी के कश्फ की सेहत से जाना, यानी मैंने चूंकि रिवायत के अंदर ये बात कही कि जिस आदमी के लिए भी अगर उसका सवाब बख्श दिया जाए तो उसकी भी मग़फ़िरत कर दी जाती है, मेरे सामने ये वाक़या पेश आया कि मैंने उस वालिदा उस नौजवान की वालिदा को 70,000 ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का सवाब बख्श दिया तो उसकी वालिदा की फौरन मग़फ़िरत कर दी गई। लिहाजा इस रिवायत की सीहत को मैंने इस नौजवान के कश्फ के जरिए मालूम किया। इसलिए अगर इस महीने के अंदर अगर इसकी कसरत कर दी जाए तो जाहिर बात है अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात से कभी उम्मीद है कि अल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत फरमा देंगे। इसलिए इस महीने के अंदर कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द किया जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह इतना ही पढ़ना है, दरमियान के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले तो कोई हर्ज की बात नहीं है। नंबर 2 के ऊपर इस्तिग़फ़ार की कसरत की जाए। जब इंसान इस्तिग़फ़ार का आदी हो जाता है तो उसके रिज़्क़ के अंदर भी बरकत कर दी जाती है, उसके रिज़्क़ के अंदर बरकत दे दी जाती है और गैर से अल्लाह रब्बुल इज्जत की ऐसी मदद शामिल आम होती है कि उसको वहम गुमान में भी नहीं होता है। इसलिए इस्तिग़फ़ार की कसरत होनी चाहिए और नंबर 3 के ऊपर जन्नत का सुआल और जहन्नम से पनाह मांगी जाए। ये चंद उमूर इस महीने के अंदर खुसूसी तौर पर किए जाते हैं और एक अमल ये है कि कुरान करीम की कसरत से तिलावत की जाए। इसके साथ अपना ताल्लुक मजबूत हो, ये बहुत जरूरी है। ये अपनी किताब, ये कुरान करीम हिदायत की किताब है, इसके साथ अपना ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। इसलिए इस महीने के अंदर कसरत से कुरान करीम की तिलावत की जाए। अगर असलाफ के वाक़यात को देखा जाए तो हमारी अक्लें मानने के लिए तैयार नहीं होती है कि इस महीने में इतनी तिलावतें कैसे हुई। इमाम नक़वी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में लिखा है कि वो आम दिनों के अंदर तो 7 दिन के अंदर कुरान करीम को खत्म करते थे, लेकिन रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर 3 दिन के अंदर कुरान करीम खत्म करते थे और आखिरी अशरे के अंदर तो हर रात के अंदर कुरान करीम खत्म करते थे। इमाम नक़वी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में ये बात नकल। इसके अलावा बहुत सारे हमारे बुजुर्गान दीन के अगर वाक़यात पढ़े जाए तो अक्ल मानने के लिए तैयार नहीं होती है। इसलिए अपनी ताकत के मुताबिक जितनी हो सके कुरान करीम की तिलावत के अंदर अपने औकात को इस्तेमाल करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से उम्मीद करते हैं और तौफीक मांगते हैं कि इन इबादतों को सही तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत अदा करने